اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 74 نمبر پر ہے، اور سورہ مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجئے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کیجئے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ والرجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دیجئے۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کیجئے۔ مختصر تشریح سن لیجئے اس کی۔ اس دنیا میں اصل پیغمبرانہ کام انذار ہے، ڈرانا ہے لوگوں کو، یعنی آخرت میں پیش آنے والے سنگین مسئلہ سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ آخرت میں یہ ہوگا، پہاڑ کا یہ ہوگا، سورج چاند کا یہ ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قرآن شریف میں اس کو بہت جگہ پر قیامت کے منظر کو اللہ نے کھینچا ہے۔ اس لیے آخرت میں پیش آنے والے سنگین مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی بڑائی سے لبریز ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو ہر قسم کی برائی سے دور ہو، جو بدلہ کی امید کے بغیر نیکی کرے۔ بس یہ میں نے اشارہ کر دیا عقل مند کے لیے، نیک کام کرے پھر لفافے کا انتظار نہ کرے، یہ مطلب ہے اس کا، ولا تمنن تستکثر کا۔ یہ میں شارٹ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو بدلے کی امید کے بغیر نیکی کرے، اور پھر جو دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں پر یک طرفہ صبر کر سکے، یہ صفات ہونے چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا کہ دیکھیے آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، ڈرانا ہے، کپڑے پاک رکھنے ہیں، برائی کو چھوڑ دینا ہے، اور زیادہ کی خواہش نہیں کرنا، کوئی جو ہے اور نامناسب حال آئے اسے جھیل لو۔ یہ داعی کے بہترین صفات ہے، لب لباب ہے۔ جو بھی دین کا کام کرے، جس شعبے میں کرے، اس میں یہ صفات ہوں گے، وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔